السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج پھر عمران خان صاحب کی ملاقات نہیں ہو سکی اپنے پارٹی رہنماؤں کے ساتھ جن لوگوں سے آج وہ ملنا چاہتے تھے۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ان کا مقدمہ لگا ہوا تھا اس میں بھی سماعت آگے نہیں بڑھ سکی، اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا۔ آج کارکنوں نے پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے اس کو گھیر لیا، ان سے بہت سارے کوسچنز کیے، کیا تفصیلات ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا، اور بھی کچھ خبریں ہیں۔ لیکن سب سے پہلے آپ یہ سامنے ایک ٹویٹ دیکھیں۔ اب یہ نام ہم نے خود بلر کر دیا اس لیے کہ ضروری نہیں ہے، امپورٹنٹ نہیں ہے کہ یہ کس نے ٹویٹ کیا، لیکن آپ اس مائنڈ سیٹ کو دیکھیں، بیانیے کی جنگ کی باتیں سنیں اور پھر اوور آل جس سچویشن میں ہم ہیں اس کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ اب یہ کوئی نون لیگ کے یا حکومت کے ملازم ٹائپ ایک صحافی ہے، انہوں نے یہ ٹویٹ کی ہوئی ہے کہ لاہور میں 9 گھنٹوں سے بارش جاری ہے، مسلسل بارش مریم نواز کا پرائیویٹ گاڑی پر بغیر پروٹوکول کے لاہور کے مختلف علاقوں کا اچانک دورہ، بروقت نکاسی آب پر اطمینان کا اظہار۔ اب یہ انہوں نے ایک طرح سے حکومت کی PR کی ہے، ایک طرح سے حکومت کا بیانیہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ اب جو ویڈیو انہوں نے شیئر کی ہوئی ہے، جہاں سے یہ ویڈیو شروع ہوتی ہے، یہ ساتھ آپ دیکھ لیں، ویڈیو چل رہی ہے، پہلی ہی جو شاٹ ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے سیکیورٹی والا جو ہے اس نے مریم بی بی کے سر کے اوپر چھتری رکھی ہوئی ہے، یعنی اس نے چھتری اٹھائی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ آگے پیچھے آپ دیکھیں، سارے آپ کو سیکیورٹی والے نظر آئیں گے، آپ کو چیف سیکرٹری صاحب نظر آئیں گے، پیچھے آپ کو کانوائے کی گاڑیاں نظر آئیں گی، اور سامنے نظر آ رہا ہے کہ جناب یہ پورا انتظامیہ ان کے ساتھ ہے، پولیس افسر ان کے ساتھ ہے، وزراء ان کے ساتھ ہیں، چیف سیکرٹری ان کے ساتھ ہے۔ تو یہ بغیر پروٹوکول کے کیا چیز ہے؟ کیا یہ دورہ بغیر پروٹوکول کے ہے؟ کیا بغیر پروٹوکول کے دورہ اس طرح ہوتا ہے کہ چھتری کسی نے پیچھے پکڑی ہوئی ہے، گارڈ ساتھ پھر رہے ہیں؟ کیا بغیر پروٹوکول کے دورہ ایسا ہوتا ہے؟ اب آپ یہ پوری جو ویڈیو چل رہی ہے آپ اس ویڈیو کے اندر دیکھتے رہیں، کیا آپ وہ پیچھے بھی گارڈ کھڑا ہے، وہ پیچھے کیوں لگی ہوئی ہے، پوری گاڑیوں کی لائن لگی ہوئی ہے، آپ کو نظر آئے گی، اور جتنے زیادہ لوگ ہیں، کیا یہ پرائیویٹ گاڑی میں دورہ ہے، کیا یہ بغیر پروٹوکول کے دورہ ہے؟ لیکن یہ ویڈیو شیئر کی گئی ہے بیانیہ بنانے کے لیے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کس دور میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ کس دور میں رہتے ہیں، اور یہ کیسے عوام کے شعور کی توہین کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ چیز میں نے دیکھی تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ جناب یہ دیکھ لیں کہ جی پرائیویٹ گاڑی۔ اب یہ ویڈیو میں دیکھیں، آخر میں جو ساتھ یہ BMW چل رہی ہے، ساتھ اس کے جو گاڑی چل رہی ہے اس میں آگے سرخ اور نیلی لائٹیں جو ہیں وہ جو سفید رنگ کا ڈالا ہے اس پہ جل رہی ہیں، لیکن بتایا جا رہا ہے یہ شیئر کی گئی ہے باقاعدہ ایک نون لیگ کے حمایتی صحافی کہہ لیں، ملازم کہہ لیں، ان کے جو مرضی کہہ لیں، ان کی جانب سے۔ تو اس سے آپ ان کی عقل کا اندازہ لگائیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارا کوئی بیانیہ بنے گا۔ اچھا جی، عمران خان صاحب کی نہ علی امین گنڈا پور صاحب سے ملاقات ہو سکی ہے، نہ ہی تیمور سلیم جگڑا صاحب سے، نہ مزمل اسلم صاحب سے، نہ شبلی فراز صاحب سے، نہ عمر ایوب صاحب سے۔ اڈیالہ جیل کے باہر کافی لوگ پہنچے، جاوید ہاشمی صاحب بھی پہنچے عمران خان صاحب سے اظہار یکجہتی کے لیے۔ جاوید ہاشمی صاحب نے کہا کہ میں اڈیالہ جیل میں رہ چکا ہوں، میں نے یہاں پہ جیل کاٹی ہے، مجھے پتا ہے کہ عمران خان کتنی سزا کاٹ رہے ہیں، کتنی تکلیف میں وہ ہے اور کتنی تکلیف وہ جھیل رہے ہیں، اس چیز کا مجھے احساس ہے، اس وجہ سے میں آج ان کے ساتھ یکجہتی کرنے کے لیے یہاں پہ آیا ہوں۔ بیرسٹر سیف صاحب جن کی اکثر ملاقات ہو جاتی ہے عمران خان صاحب سے، انہوں نے کہا کہ میں ٹاؤٹ نہیں ہوں، اس لیے کہ آج وہ میڈیا نے ان کو گھیرا ہوا تھا، انہوں نے کہا جی اکثر میرے حوالے سے یہ باتیں کی جاتی ہیں کہ جی میری کیسے ملاقات ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو عمران خان صاحب مجھے کہتے ہیں وہی بات آ کے میں باہر کرتا ہوں، کوئی لگی لپٹی نہیں رکھتا، کسی ایک گروپ میں شامل نہیں ہوں، کسی ایک سیاستدان کو نیچے دکھانے کی کوشش نہیں کرتا، اور میرے حوالے سے یہ جو تاثر ہے کہ میں دوستوں کا دوست ہوں، یعنی اسٹیبلشمنٹ کے بحاف پہ میں جا کے ملاقاتیں کرتا ہوں، یہ تاثر درست نہیں ہے۔ اچھا جی، 190 ملین پاؤنڈ کیس میں نے آپ کو بتایا تھا 190 ملین پاؤنڈ کیس تو ہے ہی نہیں ہے، اس لیے کہ 190 ملین پاؤنڈ تو حکومت کے پاس ہے۔ القادر ٹرسٹ کیس جو ہے اس میں یہ انہوں نے گزشتہ روز ہی نیب نے نیاب پروسیکیوٹر نامزد کر دیا تھا، اتنے مہینوں کے بعد آج سماعت تھی، آج پروسیکیوٹر صاحب نے مہلت مانگ لی اور اس کو مہلت دے دی گئی ان کی جانب سے، جو ہے معزز عدالت کی جانب سے، جناب ڈوگر صاحب جو نئے چیف جسٹس صاحب ہیں ان کی جانب سے، اور پھر کیس کی جو ہیئرنگ ہے اس کو ایڈجرن کر دیا گیا، نئی تاریخ ابھی تک نہیں دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ جو بھی تاریخ ہوگی وہ ہم فیصلے میں لکھ دیں گے، اب پتہ نہیں اگلی تاریخ کب لگتی ہے، اس کیس کو کیسے چلایا جا رہا ہے۔ عید سے پہلے بھی ہیئرنگ ہوئی تھی، پھر 11 تاریخ کو ہیئرنگ ہوئی، پھر آج ہیئرنگ تھی، جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔
اچھا جی، عمران خان صاحب کے حوالے سے آپ کو پتا ہے بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنا موقف اگر درست کر لیں تو ان کو ریلیف مل سکتا ہے. وہ یوٹیوبرز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، وہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. بھائی پہلی بات یہ ہے کہ یوٹیوبر اس کو تو عمران خان صاحب دیکھ ہی نہیں سکتے. اب یہ انتہائی مذائقہ خیز قسم کا بیانیہ ہے. ایک اور چیز جو آج انصار عباسی صاحب نے کہی، سیاست.pk بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے، اب بھی اگر عمران خان اپنے انداز قیادت میں تبدیلی لاتے ہیں، سنجیدہ اور بااعتماد افراد کو آگے لاتے ہیں اور پارٹی کو ایک ادارہ جاتی ڈھانچے کے تحت چلاتے ہیں، تو نہ صرف وہ اپنی سیاست بچا سکتے ہیں بلکہ ملک کے سیاسی مستقبل میں مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں. ورنہ پیسے بنانے والے جو لوگ ہیں ان کے نام نہاد حمایتی یوٹیوبرز، پارٹی، سوشل میڈیا اور مفاد پرست ان کے جو ساتھی ہیں وہ انہیں اس راہ پر لے جائیں گے جہاں صرف تنہائی، محرومی اور ناکامی کا سایہ ہوگا. اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کیا اپنے موقف یا اپنے بیانیے کی وجہ سے یہ سارا ان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے؟ پھر مطلب کہ آپ یہ کہہ دیں کہ اس ملک کے اندر آئین اور قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے، عدالتیں کوئی انصاف نہیں کر سکتی، جو طاقتور فیصلہ کریں گے وہی فیصلہ ہوگا. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ماضی کے اندر جو لوگ جمہوریت کی بات کرتے تھے، غیر جمہوری رویوں، ان کو وہ کہتے تھے کہ جو لوگ آئین کی پامالی کا جن پہ الزام لگ رہا ہے، جس حکومت پہ الزام لگ رہا ہے، اس کو وہ مورود الزام ٹھہراتے تھے. اب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے، جس کی ملاقات بھی نہیں کروائی جاتی، جس کو کسی عدالت میں بھی پیش نہیں کیا جاتا، وہ جناب اپنا رویہ درست کر لیں. تو کیا رویہ درست ہونے سے ان کو انصاف ملے گا؟ اور دوسری بات یہ کتنی مذائقہ خیز بات ہے کہ حمایتی یوٹیوبرز، اور بھائی یوٹیوبرز کو کیا عمران خان صاحب دیکھتے ہیں؟ اگر عمران خان کا بیانیہ یوٹیوبرز بناتے ہیں یا عمران خان یوٹیوبرز کو سن کے کوئی فیصلے کرتے ہیں تو پھر تو میرے خیال میں اللہ ہی حافظ ہے. یہ اسی قسم کے حالات ہیں جس طرح وہ میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں دکھائے کہ جناب وہ بغیر پروٹوکول کے، اور وہ ویڈیو خود ان کے حمایتی نے شیئر کی ہوئی ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ عمران خان یہاں پہ مسئلہ ہے. ایک تو جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، جن کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی، جن کو اس قسم کے حالات کا سامنا ہے، ہم ان سے تقاضے کریں. یہ نئی دانشوری ہے جناب کہ ہم ان سے تقاضے کریں کہ آپ ایسا کر دیں، آپ ایسا کر دیں. کیا میاں صاحب سے یہ تقاضے ہوتے تھے کہ جب میاں صاحب کے تقریر نہیں چلتی تھی یا ان کا نام نہیں آتا تھا تب تو صحافی پٹیشن لے کے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ جاتے تھے؟ تب تو کہا جاتا تھا کہ اس وقت ہمارا میڈیا بدترین سطح پہ ہے، جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اس وقت تو میں کسی ایک صحافی کی بات نہیں کر رہا، بہت سارے لوگوں کی بات کر رہا ہوں. اس وقت تو یہ کہا جاتا تھا. اب یہ کہتے ہیں کہ جی جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے وہ سب کچھ ٹھیک کر لے تو ٹھیک ہو جائے گا. ویسے سلام ہے ایسی دانشوری پہ. اب جیل کے اندر جو حالت ہے، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سم ٹائم رات کو ان کو آکسیجن کا سلنڈر لگتا ہے. اب اس طرح کی باتیں بھی آ رہی ہیں، اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ بجلی نہیں ہوتی ان کو آکسیجن کا سلنڈر نہیں لگ سکتا. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے سیل کی 3 گھنٹے بجلی بند رکھی جاتی ہے. سیل کے اندر روشن دان بند کر دیے گئے ہیں تاکہ روشنی یا ہوا اندر نہ آ سکے. رات کو ڈاکٹر یاسمین راشد کو آکسیجن سلنڈر کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ بتایا جاتا ہے کہ بجلی نہیں ہے. اب یہ صحافی شاکر محمود صاحب جو ہیں وہ اس کو رپورٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ان کی جماعت کے دیگر لوگ بھی اس حوالے سے ٹویٹس وغیرہ کر رہے ہیں. اب اس میں کتنی صداقت ہے یا ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، لیکن ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. ان کی ضمانتوں کے کیس نہیں لگتے، جس قسم کے کیس ہیں ان کے اوپر اتنے عرصے سے وہ کوئی کیس ان پہ ثابت نہیں ہوا، لیکن خاتون ہونے کے باوجود، بزرگ خاتون ہونے کے باوجود ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے. اچھا جی، آج جو مخصوص نشستوں والا کیس چل رہا تھا اس میں بھی وہاں پہ کافی جج صاحبان کے ساتھ مکالمہ وغیرہ بھی ہوتا رہا اور کافی چیزیں ہوتی رہیں. اس کے اوپر بھی میں آتا ہوں، لیکن جو جنید اکبر صاحب ہیں انہوں نے ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹویٹ کیا ہے. جنید اکبر صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے جو صوبائی مشیر خزانہ ہیں ان کا تعلق سندھ سے ہے. مزمل اسلم کا جھکاؤ IMF کی طرف ہے. زیادہ سرپلس بڑھانے پر مزمل اسلم فخر کر رہا ہے جو صوبے کی عوام کے ساتھ زیادتی ہے. مجھے خیبر پختونخوا کے بجٹ پر تحفظات ہیں. ہم سے بجٹ میں کسی نے کچھ نہیں پوچھا. پارٹی کی قیادت سے صوبائی مشیر خزانہ نے کچھ نہیں پوچھا. ہمیں لوگوں نے ووٹ دیا ہے. لوگوں نے ہم سے پوچھنا ہے کہ فائنانس منسٹر سے نہیں پوچھنا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی لوگوں نے ہم سے پوچھنا ہے، کوئی فائنانس منسٹر سے نہیں پوچھنا. وہ تو چلے جائیں گے واپس. مزمل اسلم آج یہاں ہے، کل IMF میں ہوگا، پرسوں ورلڈ بینک میں ہوگا. ہم نے اس ملک میں رہنا ہے، بھگتنا ہم نے ہے. جنید اکبر صاحب نے جناب یہ ٹویٹ کیا ہوا ہے. اب بھائی صوبائی اسمبلی آپ کی ہے، آپ کی صوبائی اسمبلی نے اس بجٹ کو پاس کیا ہے. اچھا، شروع میں جو میں نے آپ کے ساتھ ایک مثال شیئر کی تھی نا کہ یہ ڈیجیٹل جو
ٹولز ہیں یا ڈیجیٹل طور طریقے ہیں ان سے کتنے نابلد ہیں یہ جو ہمارے حکمران ہیں اس وقت کے. اب یہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف پنجاب کا فیس بک کا پیج ہے, ویریفائڈ پیج ہے, اس پہ لکھا ہوا ہے کہ جی یہ ان کا آفیشیل پیج ہے. اس میں جناب فرام وون آؤٹ والس ٹو ویلکمنگ اسپیسز the school transformation reflects commitment to providing a clean, safe and inspiring learning environment for students. اب اس میں 2 تصویریں انہوں نے لگائی ہوئی ہیں اپنے فیس بک پیج پہ, یہ سامنے آپ دیکھ لیں, بفور اینڈ آفٹر. اب اس میں آپ کوئی فرق بتا دیں کہ اس میں کوئی آپ کو فرق نظر آ رہا ہے؟ یہ وہی جس طرح وہ پہلی ویڈیو ہے نا, یہ بھی وہی حساب ہے, بفور اینڈ آفٹر. آپ کو اگر کوئی فرق نظر آ رہا ہے تو آپ مجھے بھی کامنٹ کر کے بتائیں کہ جناب آپ کو اس میں کیا فرق نظر آ رہا ہے. اچھا جی, مخصوص نشستوں والا جو کیس ہے حامد خان صاحب اب اس میں دلائل دے رہے ہیں. آج حامد خان صاحب نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ 8 فروری کو ہارے ہوئے جیت گئے. سیالکوٹ سے خواجہ آصف 27,000 ووٹوں سے ہار گئے. اگلے دن پتا چلا کہ وہ جیت گئے. اب پتا چلا ہے وہ وزیر بھی بن گئے ہیں. یہ حامد خان صاحب نے کہا. کیا الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا سمیت پورے پاکستان میں یہ حرکت کی؟ جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب نے ان سے یہ پوچھا. اب وہاں پہ یہ بھی ہوا, ایک موقع کے اوپر یہ چیز بھی سامنے آئی. بقول آپ کے یہ 1960 سے چلا آ رہا ہے. ہم وہ مانگ رہے ہیں جو فاطمہ جناح مانگ رہی تھیں. اسے ختم سیاستدانوں نے کرنا ہے. جب تک آپ ٹھیک نہیں ہوں گے ہمیں آپ کو بیٹھ کر سننا ہوگا. جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب نے یہ کہا کہ جب تک سیاستدان ٹھیک نہیں ہوں گے یہ چیزیں آپ لوگوں نے ٹھیک کرنی ہے. آگے سے حامد خان صاحب نے کہا کہ جب تک سیاستدان اسٹیبلشمنٹ کی غلامی کریں گے, جب تک ججز یہ کریں گے, یہ ختم نہیں ہوگا. انہوں نے کہا کہ جب تک سیاستدان اور ججز اسٹیبلشمنٹ کی غلامی کرتے رہیں گے تب تک یہ چیز ٹھیک نہیں ہوگی. وہاں پہ اور بھی کافی زیادہ چیزیں سامنے آئیں, کافی آرگومنٹس وغیرہ ہوئے, ڈسکشن وغیرہ ہوئی. اب کل تک یہ کیس جو ہے ایڈجرن کر دیا گیا ہے. کل اس کی دوبارہ سماعت ہوگی. اب دیکھتے ہیں کہ یہ نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو ملتی ہیں یا نہیں ملتی. اب پوری دنیا کو پتا ہے کہ ووٹ کس کو پڑا, کس کے نام پہ پڑا, لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ سارا کیس چل رہا ہے. اور حامد خان صاحب نے بھی کہا کہ یہ وہ کیس نہیں ہے سول عدالت کے اندر کہ جہاں پہ آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ اس شخص نے اس کو غلط ثابت کرنا ہے اور اس نے اس کو غلط ثابت کرنا ہے. یہاں پہ لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کا ایشو ہے. یہاں پہ بنیادی طور پہ عوام نے جو اپنے ووٹ کا حق استعمال کیا, ووٹ انہوں نے کس کو دیا ہے؟ ووٹ اگر انہوں نے نون لیگ کو دیا تو مخصوص نشستیں نون لیگ کو ملنی چاہیے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک جماعت سے آپ سمبل بھی لے لیں اور اس ماحول کے اندر اس نے الیکشن لڑا ہو اور پھر آپ یہ کہیں کہ جناب آپ تو آزاد ہیں. اب سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے اور وہ جس پرنسپل کے تحت دیا ہے آپ کو اس کو بھی دیکھنا پڑے گا. پر اینی وے ابھی یہ سارے مقدمے کی سماعت چل رہی ہے. کل بڑا امپورٹنٹ دن ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کل کیا ہوتا ہے. باقی القادر ٹرسٹ کیس کے ساتھ جو ہوا وہی میں نے آپ کو کل بتا دیا تھا کہ نئے پروسیکیوٹر صاحب آ گئے ہیں, ان کو تیاری کا ٹائم چاہیے ہوگا اور تیاری وہ جب کر لیں گے تو اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ چیزیں آگے کس طرح جاتی ہیں. بہت جلدی اب سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.